یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو ان کی علالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد وہ فقط 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بابائے پاکستان کے یہی آخری 60 دن اس تحریر کا موضوع ہیں۔ یہ پراسرار گتھی آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو شدید بیماری کے عالم میں کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ زیارت اپنے صنوبر کے درختوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کوئٹہ سے 133 کلومیٹر کے فاصلے پر 2449 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جگہ ایک بزرگ خرواری بابا کی آخری آرامگاہ کی نسبت سے زیارت کہلاتی ہے اور جناح کی آرامگاہ یا قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں تحریر کیا ہے کہ کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا فیصلہ جناح کا ذاتی فیصلہ تھا، کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیات کے باعث کوئٹہ میں بھی انہیں آرام کا موقع بالکل نہیں مل رہا تھا۔ ان مختلف اداروں اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے انہیں مسلسل دعوتیں موصول ہو رہی کہ وہ ان کے اجتماعات میں شرکت کریں اور ان سے خطاب کریں۔ تاہم یہ بات پھر بھی محل نظر ہے کہ جناح کو زیارت کے بارے میں کس نے بتایا تھا اور وہاں منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ 13 تا 21 جولائی ڈاکٹروں کے مشورے سے اجتناب۔ زیارت پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے کسی مستند معالج سے علاج کروانے پر توجہ نہ دی، لیکن انہی دنوں اطلاع ملی کہ مشہور ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی زیارت آئے ہوئے ہیں۔ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی زیارت موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے تجویز سختی سے مسترد کر دی کہ انہیں کوئی زیادہ سنگین مرض لاحق نہیں ہے۔ اگر ان کا معدہ صرف خوراک کو ذرا بہتر طور پر ہضم کرنے لگے تو وہ جلد ہی دوبارہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ قول فاطمہ جناح، وہ ڈاکٹروں کے ایسے مشورے سے ہمیشہ گریز کرتے تھے کہ کیا کریں، کیا کھائیں، کتنا کھائیں، کب سوئیں اور کتنی دیر آرام کریں۔ علاج سے گریز کی ان کی یہی پرانی عادت ایک مرتبہ پھر اود کر آئی تھی، مگر جلد ہی وہ اپنی اس عادت کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں، مگر 21 جولائی 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچے ہوئے فقط ایک ہفتہ گزرا تھا، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے اور یہ کہ اب انہیں واقعی میں کسی اچھے طبی مشورے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ فاطمہ جناح کا کہنا ہے کہ جو ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے ان کے پرائیویٹ سیکریٹری فرخ امین کے ذریعے کابینہ کے سیکریٹری جنرل چودھری محمد علی کو پیغام بھجوایا کہ وہ لاہور کے ممتاز فزیشین ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بذریعہ ہوائی جہاز زیارت بھجوانے کا انتظام کریں۔ 23 جولائی تا 29 جولائی بمبئی کی ایک تجوری میں چھپا راز۔ ڈاکٹر الہی بخش 23 جولائی 1948 کو کوئٹہ اور پھر وہاں سے بذریعہ کار زیارت پہنچے، لیکن دن بھر سفر کرنے کے باوجود انہیں زیارت پہنچتے ہوئے شام ہو گئی اور جناح سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہی ممکن ہو سکی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں نے قائد اعظم سے ان کی بیماری سے متعلق استفسارات کیے، ان کا تمام زور اسی بات پر تھا کہ وہ بالکل بھلے چنگے ہیں اور یہ کہ ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ جلد ہی معمول کے مطابق کام کرنے لگیں گے۔ مگر جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا سرسری معائنہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا معدہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے سینے اور پھیپھڑوں کے بارے میں صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مشورے پر اگلے دن کوئٹہ کے سول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلینیکل پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری آلات اور ساز و سامان کے ساتھ زیارت پہنچ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر جناح کے ٹیسٹ کیے، جن کے نتائج نے ڈاکٹر الہی بخش کے ان خدشات کی تصدیق کر دی کہ وہ تب تک کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کے مرض کے حوالے سے سب سے پہلے فاطمہ جناح کو مطلع کیا اور پھر انہی کی ہدایت پر اپنے مریض کو بھی آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جس انداز میں میری تشخیص کو سنا، میں اس سے انتہائی متاثر ہوا۔ چودھری محمد حسین چٹھا نے اپنے ایک انٹرویو میں ضمیر احمد منیر کو بتایا کہ جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا کہ انہیں تب تک کا مرض لاحق ہے، جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں، میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں۔
بر صغیر کی جدوجہد، آزادی کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم اینڈ مڈ نائٹ کے مصنفین لیری کولنر اینڈ ڈومینک کلائپر نے بالکل درست لکھا ہے۔ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر جے ایل پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور ہی رخ پر بہہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر پٹیل نے جناح کی درخواست پر ان کے ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا، تاہم انہوں نے جناح کو علاج اور صحت یابی کے لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام میں منحصر ہے۔ مگر بانی پاکستان کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا؟ ان کے پاس وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا، اور وہ باقاعدہ علاج کا اہتمام کبھی نہ کر سکے۔ وہ اتنی آئینی محنت کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے مرض کے بارے میں اپنے عزیز ترین بہن کو بھی آگاہ نہ کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ڈاکٹر الہ بخش کو بھی اپنے راز سے اسی وقت آگاہ کیا تھا جب وہ خود ہی تشخیص کر چکے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے خاصے طویل عرصے بعد لیری کولنر اور ڈومینک کلائپر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحد صورت میں برقرار رہتا۔ راستے کا پتھر صرف اور صرف مسٹر جناح تھے، دوسرے رہنما اس قدر بے لوچ نہیں تھے، اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی مفاہمت پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔ ڈاکٹر الہ بخش لکھتے ہیں، جب مرض کی تشخیص ہو گئی تو میں نے ایک جانب علاج اور خوراک میں مناسب رد و بدل کی اور دوسری جانب لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ڈاکٹر ایس ایس عالم اور ڈاکٹر غلام محمد کو ٹیلی گرام دیا کہ وہ ضروری ساز و سامان اور سفری ایکس ریز کے آلات لے کر فوراً زیارت پہنچیں۔